بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو کہ خاص طور پر ہمارے لکھاری حضرات کے لیے ہے، جو کہ اپنی تحریر ہمارے میگزینز میں بھیجتے ہیں، خاص طور پر انسانیت میگزین اور ہمارے جو اس سے منسلک میگزینز ہیں ان میں اپنی تحریر بھیجتے ہیں، تو وہ کچھ رولز جو ہیں ان کو وہ فالو نہیں کرتے۔ تو وہ رولز کون کون سے ہیں؟ آپ کی تحریر ہم تب پبلش نہیں کرتے جب آپ ہمارے رولز کو فالو نہیں کرتے۔ تو آپ کو سادہ سے رولز ہیں ان کے بارے میں آج میں بتا دوں۔ یہ ہمارے میگزینز ہیں، یہ 10 میگزینز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اور میگزینز بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی میگزین میں آپ جب تحریر بھیجتے ہیں تو اس بات کا خیال لازمی رکھا کریں۔ ایک تو آپ نے تحریر جو بھیجنی ہے وہ اردو میں ٹائپ کر کے بھیجنی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ کاغذ پہ تصویر لکھتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں اور اس کی تصویر بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اوپر آپ نے عنوان لکھنا ہے، اور اگر آپ کوئی بھی شاعری بھیج رہے ہیں اس میں آپ نے غزل یا نظم جو بھی ہے آپ نے اس کے اوپر لکھ کر بھیجنا ہے۔ بہت سے لکھاری جو ہوتے ہیں وہ عنوان لکھنا بھول جاتے ہیں، اپنی تحریر لکھ دیتے ہیں نیچے، لیکن اس کے اوپر عنوان نہیں لکھا ہوتا، ان کا اپنا نام نہیں بھیجا ہوتا۔ اچھا، اب آپ نے جیسے عنوان لکھا ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا شہر کا نام درج کرنا ہے، اور پھر آپ اپنا مصنف کا نام اور شہر کا نام دونوں آپ نے درج کرنے ہیں۔ کچھ لکھاری ایسے کرتے ہیں کہ عنوان اوپر لکھا ہوتا ہے اور اپنا نام تحریر کے آخر میں جا کے لکھا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کرنا ہوتا، آپ نے پہلے عنوان لکھنا ہے، نیچے اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر آپ نے اس کے نیچے آپ نے تحریر لکھنی ہے۔ اور تحریر میں آپ نے ایموجیز یوز نہیں کرنے۔ لوگ واٹس ایپ کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت سارے ایموجیز یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ تحریر میں بہت ساری غیر ضروری ڈیش کا استعمال کرتے ہیں، ورڈز کے اندر ڈیش لگا لگا کے ورڈز کو خوبصورت بناتے ہیں اور سٹار لگاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے اگر واٹس ایپ کی تحریر لکھنے ہیں اپنے خود کے لیے تو پھر آپ اس کو کریں، لیکن آپ نے اگر کسی میگزینز میں یا اخبار وغیرہ میں بھیجنی ہوتی ہے تو پھر آپ یہ چیزیں مت لگایا کریں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اس کی پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے۔ یہ ایک مکمل مثال میں نے دی ہے۔ مطلب یہ لکھا ہوا ہے، عنوان ہے، سادہ سا عنوان ہے، اوپر پاکستان کی آزادی، نیچے محمد اسد مصنف کا نام لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کوما لگایا ہے اور ساتھ ہم نے شہر کا نام لکھ دیا ہے۔ تو یہ آپ نے اس فارمیٹ کو، یہ جو فارمیٹ ہے اس کو ہمیشہ فالو کرنا ہے۔ اب میں غلط فارمیٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ غلط فارمیٹ کیسے کرتے ہیں لوگ۔ اب یہ جس طرح ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ لکھ دیتے ہیں عنوان، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ عنوان بھی ساتھ نہیں لکھنا، یہ جیسے میں نے اب اس کو کٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ لوگ نام لکھ دیتے ہیں اس طرح۔ تو آپ نے یہ نام لکھ کے اور یہ سب کچھ نہیں کرنا، یہ بھی آپ نے کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نیچے جاتے ہیں، تیسری لائن بنا لیتے ہیں ایک اور، اس میں لکھ دیتے ہیں شہر، اس طرح۔ تو یہ بھی آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے صرف اور صرف اس طرح سادہ سی مثال ہے، سادہ سا ہے، اور یہ 2 لائنز آپ کی بنے گی صرف۔ اس کے نیچے آپ نے اپنی تحریر لکھنی ہے اور جس میگزین کا جو انچارج ہے اس کو بھیج دینی ہے۔ اور تحریر بھیجنے کے بعد جو ہے آپ نے کسی بھی انچارج کو تنگ نہیں کرنا بار بار کہ ہماری تحریر کب پبلش ہوگی کب نہیں ہوگی۔ ہمارا ایک اپنا پروسیجر ہے، ہمیں جو تحریر اچھی لگتی ہے ہم اس کو ضرور پبلش کرتے ہیں، اور جو اختلافی مواد ہوتا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو
بالکل بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو تحریر بھیج دی ہے وہ آپ کی اگر اچھی ہوئی، کوالٹی ٹھیک ہوئی تو وہ پبلش کر دی جائے گی، اور آپ کو تمام میگزینز، کیونکہ یہ ہمارے تمام میگزینز آن لائن ہیں، اور آپ کو تمام میگزینز آپ کے انچارجز آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے، جس گروپ میں آپ کو ایڈ کیا ہوگا اس گروپ میں آپ کو بھیج دیں گے، یا اگر براڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو وہ براڈ کاسٹ کر دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ مکمل سمجھ جائیں گے اور ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ شکریہ۔